اس کے بعد اب اگلی نظر کہاں کی اڑان کی ہوگی؟ ابھی تو وہ جو بات نجکاری کی ہو رہی ہے، پی آئی اے کی نجکاری بھی کرنی ہے حکومت نے، ایک کوشش کی ہے انہوں نے اور وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ پیرس تو پہنچ گئے، لیکن پیرس ایک تو پہنچنے کے حوالے سے جس طرح ڈسٹریبیوٹ کی گئی چیزیں جو نشستیں ہیں وہاں پہ سیٹیں جو ہے وہاں پہ جو پی آئی اے کے افسران تھے۔ دوسری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کیوں بند ہوئی تھیں، اس کے حوالے سے جو اس وقت خامیاں تھیں یا جو ذمہ دار تھے ان تمام ذمہ داروں کے خلاف کیا کارروائیاں ہوئیں، کوئی کارروائیاں بھی نہیں ہوئیں۔ اس وقت کے جو غلام سرور خان صاحب تھے، بے شک ان کی وجہ سے، ان کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے نہ ہوا، یہ سیفٹی میئرز اس طرح نہیں لیے جا رہے تھے اور یورپی ممالک نے یہ پابندی جو ہے وہ لگائی تھی، تو وہ بہت سارے فیکٹرز تھے، لیکن وہ سارے پولیٹیکل فیکٹرز ہوں یا پی آئی اے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، کہیں کسی کو ذمہ دار ٹھہرا کر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ بس یہ خوشی ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہماری جو ہے وہ پرواز بحال ہو گئی ہے اور اب اگلی دیکھیں کہ کب جو ہے وہ کم سے کم ہمیں یہ تیاری کرنی چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی پابندیاں جو ہے وہ نہ لگیں۔ تو کافی لمبا پروسیس جو کہ اتنا ہونا نہیں چاہیے ہمیں لگ رہا ہے۔ ثاقب بشیر صاحب، میں مختصراً پہلے آپ سے یہ ای کوڈز کا معاملہ جاننا چاہوں گا، یہ کیسے ورک کرے گا اور یہ کیا ہے، پھر ہم ذرا مذاکرات کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، ای کورس جو ہے اس میں اگر کام کیا جائے، خاص طور پر جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، کیونکہ 20 لاکھ سے زائد کیسز جو ملک بھر کی ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں وہاں پہ پینڈنگ ہے سب سے زیادہ، باقی جو سپیریئر کورٹس ہیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وہاں پہ 5-6 لاکھ مجموعی طور پر جو کیسز پینڈنگ ہیں، تو وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ڈیجیٹلائز کیا جائے۔ اس میں بہت سارے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، بات پھر وہی ہے کہ جتنے بھی آرڈرز ہوتے ہیں روٹین کے، کیسز فکسیشن ہوتی ہے، وہ آن لائن اویلیبل ہو، جو اگر کاز لسٹ کینسل ہو رہی ہے، ججمنٹ آ رہی ہے، اگر اتھینٹک کوئی سورس سے لینا ہے وہاں سے اگر کوئی ججمنٹ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، پھر مچلکے ہوتے ہیں، پھر ایسا سسٹم ہے کہ ہماری بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہماری جوڈیشری میں جو سٹاف ہے، سٹاف لیول پہ جو جوڈیشری کا سٹاف ہے اس لیول پہ رشوت کے جو ہے وہ اس قسم کی شکایات بھی بعض اوقات آتی رہتی ہیں، تو وہ اگر کسی کی ضمانت ہو جائے، ضمانت ہونے کے بعد ایک بڑا پروسیس ہے، اس پروسیس کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے درمیان میں 10 لوگ ہوں اور 10 کے 10 لوگ ہی کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی اکاموڈیٹ کریں، ہمیں بھی کریں، تو جو لوئر جوڈیشری ہے وہاں پہ اس قسم کا ڈیجیٹلائز سسٹم جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایک بندے کی اگر ضمانت ہو جائے اسلام آباد کی جوڈیشری سے، تو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ تک پہنچنے تک جو روبکار پہنچتی ہے تقریباً کچھ 6-7 لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور وہ 6-7 لوگ انوالو ان کی بجائے 1 یا 2 بندوں سے بھی کام ہو سکتا ہے۔ مسئلہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہے کہ یہاں جو لوگ پرانے 90s کے تھے یا اس کے بعد جو ہے وہ اس قسم کی انہوں نے ملازمت شروع کی، سرکاری جو ہے وہ نوکری شروع کی، تو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ اپنا مائنڈ سیٹ کسی صورت تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اور تقریباً ہر 1-2 دہائی کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جتنا جو ہے وہ جدید سسٹم آ رہا ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور نئی چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور جب تک کہ ان کو اس میں انوالو نہیں کریں گے اور ان کو اس کی جو ہے وہ ٹریننگ نہیں ہوگی، تب تک سسٹم پورا تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور ان کی جانب سے اتنی ریزسٹنس ہم نے جوڈیشری میں بھی دیکھی ہے کہ وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ساری چیزیں ڈیجیٹلائز ہو جائیں، اور اس میں کچھ جو ہے وہ لائر بھی کہیں نہ کہیں آتے ہیں کہ اگر ڈیجیٹلائز ہو جائیں تو ان کے کام پر بھی فرق پڑتا ہے، حالانکہ ڈیجیٹلائز ہوں گے تو اور بھی کئی راستے جو ہے وہ نکلیں گے جس کے ذریعے جو ہے ان کا کام جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اور جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس وقت، جو لوئر جوڈیشری ہے، ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹ، وہاں پہ آن لائن جو آپ کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ آپ نے کورٹ میں ریکارڈ کرانی ہے تو آن لائن اویلیبلٹی ہے، یہ ایک پلس پوائنٹ ہے۔ اسی طرح جو اگر کوئی وکیل جو ہے وہ آرگومنٹس دینا چاہے ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں، وہ بھی کسی بھی جگہ بیٹھ کر جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 3 سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک تجرباتی بنیادوں پر یہ چیز کی تھی کہ ایک جو جسٹس بابر ستار جو ہے اس وقت وکیل تھے، وہ امریکہ یا کینیڈا میں موجود تھے، چھٹیوں پر تھے، تو انہوں نے اپنے کلائنٹ کی طرف سے وہاں سے بیٹھ کر ویڈیو لنک کے ذریعے آرگو کیا تھا اور اپنے کیس جو ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھا تھا ہائی کورٹ میں۔ تو یہ چیزیں ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں، ہمیں
ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا, اور خاص طور پر جو ملازمین ہیں, جو سرکاری ملازم ہیں, جو اپنی جگہ سے نہیں ہلنا چاہتے اور وہ نہیں سیکھنا چاہتے نئی چیزیں, ان کو بھی اس میں جو ہے وہ ڈھالنا ہوگا. یعنی ایک ٹریننگ پروگرام کی بھی بہت ضرورت ہے. اب ذرا بتائیے گا یہ مذاکرات کے حوالے سے کیا اندرونی کہانی ہے جو ملاقات ہوئی ہے آج, علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس میں کیا ہوا, اور یہ بعد میں جو مذاکراتی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی ملی اس میں کیا ہوا؟ پچھلے 2 دن ہم اس پہ بات کرتے رہے کہ حکومت کہہ رہی تھی کہ جیل مینول جو ہے وہ اس کے مطابق ہی ہم ملاقات کروائیں گے. تو آج اتوار کے دن یہ ایک سوال تو بنتا ہے حکومت سے کہ آج کون سا جیل مینول ہے کہ جو اتوار کے دن جو ہے وہ اڈیالہ جیل کھلی ہے اور ملاقات بھی ہو گئی ہے. تو یہ اس قسم کی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ حکومت کی جانب سے پہلے ہی دینی چاہیے تھی, آج بھی دی ہے تو اچھی بات ہے, لیکن ان کی جانب سے ایک شکوہ آیا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک جو کنٹرولڈ ماحول میں وہاں پہ ملاقات کروائی جاتی ہے کہ جیل حکام جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح بات جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو آج بھی کنٹرولڈ ماحول میں ملاقات ہوئی ہے. جو ان کی خواہش تھی یا مطالبہ تھا حکومت سے, مذاکراتی کمیٹی سے یا حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے, وہ پورا نہیں ہوا. مذاکراتی جو وہ کمیٹی نے مل لیا ہے. اب بات اندر کی یہ ہے کہ 31 جنوری انہوں نے کہا ہماری ڈیڈ لائن ہے. اگلی نشست میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کو کہیں کہ 9 مئی اور 26 جو نومبر ہے اس پر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ نہیں بناتے تو پھر نیکسٹ جو میٹنگ ہوگی اس کے بعد مذاکرات جو ہے وہ معطل ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ وہ جو کارکنان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی رہائی کا معاملہ ہے. ایک سوال بڑا اسپیسیفک ہوا تھا کہ کیا عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ بھی عمران خان کر رہے ہیں کہ مجھے رہا کیا جائے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارا مذاکراتی کمیٹی یا پی ٹی آئی کے کارکنان کا مطالبہ تو ہے, لیکن عمران خان نے ان مطالبات میں اپنی رہائی نہیں رکھی بلکہ لیڈرشپ کی جو ہے وہ رہائی رکھی ہے. اب جو ایاز صادق صاحب ہیں ان کے رابطہ بھی ان کا ہو گیا ہے, اور ایسے لگتا ہے اگلے 2, 3 یا 4 روز میں کوئی میٹنگ جو ہے وہ ہوگی. لیکن یہ میٹنگ میرے خیال میں اس میں کوئی نہ کوئی چیز طے ہو جائے گی, انہوں نے لکھ کر دینا ہے, اور حکومت کیا راضی ہوگی کمیشن بنانے پر یا نہیں, یہ بڑا اہم ہوگا.